الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ہم لوگ اللہ کے نیک بندوں سے الحمدللہ محبت رکھتے ہیں، ان کا ادب و احترام دل سے کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں جس طرح سے ماننے کا حق ہے، ہم انبیاء کو مانتے ہیں جس طرح سے ماننے کا حق ہے، ہم صحابہ کو مانتے ہیں جس طرح سے ماننے کا حق ہے، اہل بیت کو مانتے ہیں جس طرح سے ماننے کا حق ہے، اسی طرح سے تابع تابعین کو مانتے ہیں جس طرح سے ماننے کا حق ہے، اور اللہ والوں کو مانتے ہیں جس طرح سے ماننے کا حق ہے۔ الحمدللہ یہ ہم اہل سنت، سنی، حنفی، بریلوی، ہمارا لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ کسی کا رد نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جس طرح سے مقام عطا فرمایا، جو رتبے عطا فرمائے، اس کے مطابق ہی ہم تمام کو مانتے ہیں۔ اور آج جو ہم نے ذکر خیر کرنا ہے، اللہ کے ایک ایسے ولی کامل جن کا چرچا پوری دنیا میں اور دنیا کے کونے کونے میں آپ کو لوگ جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ آپ کا نام جو ہے وہ محمد ہے، اور آپ کے دادا جان نے آپ کو احمد رضا کہہ کر پکارا، کیونکہ علماء کرام بھی یہی فرماتے ہیں، بزرگان دین بھی یہی فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نام رکھنا یہ باعث برکت اور بہت فائدہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آپ کا نام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نسبت رکھتے ہوئے محمد رکھا گیا، لیکن علماء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پکارنے کے لیے کوئی اور نام ساتھ رکھا جائے تو آپ کے دادا حضور نے آپ کا پکارنے کے لیے جو نام رکھا احمد رضا، اور آج تک آپ کا یہ نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ آپ کا چرچا رہے گا۔ اور کیوں نہ رہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کیا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ آپ عائشی کے رسول، آپ عائشی کے صحابہ، اور آپ عائشی کے اہل بیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سب سے محبت، اور ایسی محبت آپ نے اس کی مثالیں قائم کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی بدبخت زبان درازی کرتا تو آپ کتابوں کی کتابیں تحریر فرما دیتے، اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتا تو آپ ان کے رد میں کتابوں کی کتابیں تحریر فرما دیتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ آپ نے کم و بیش 1000 کتابیں تحریر فرمائی، اور آپ کی تصانیف قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور آپ نے قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا، مایہ ناز ترجمہ،
جس میں ہر جگہ پر ادب کا لحاظ رکھا گیا اور ترجمہ بہت ہی پیارا کیا. ترجمہ قرآن کنز الایمان، بہت پیارا ترجمہ آپ نے کیا. اسی طرح سے آپ اس دنیا میں جب تشریف لائے 1872 سن ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے تقریباً 4.5 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کر لیا. اللہ اکبر، قربان جائیں. آج 4.5 سال کی عمر میں بچوں کا کیا حال ہوتا ہے. آپ نے 4.5 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن مکمل کر لیا اور 6 سال کی عمر میں آپ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں بیان کیا اور علماء کرام سے، علماء دین سے داد وصول کی. تقریباً 9 سے 10 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا. 13 سال 10 ماہ کی عمر میں تقریباً آپ نے پہلا فتویٰ جاری کیا. دیکھیں کیا علمی مقام ہے. اور اس دوران آپ نے مکمل علوم حاصل کر لیے تھے. اور جب والد صاحب نے دیکھا کہ فتویٰ آپ نے بالکل درست دیا ہے تو پھر آپ کو مسند پر بٹھا دیا گیا اور اس وقت سے لے کر آپ نے اس دنیا سے جانے تک لاکھوں فتوے جاری کیے. دیکھیں کہ آپ کا علمی مقام اور آپ کا بچپن، اور آپ اس کو بھی بچپن ہی کہیں گے. 13 سال 10 ماہ یہ کیا ایج ہے. تو یہاں بچپن میں ہی آپ نے مکمل علوم بھی حاصل کر لیے اور فتوے دینے بھی شروع کر دیے. آپ ادب کے معاملے میں اور اسی طرح سے کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب. آج بھی جا کر دیکھ لیں، آپ کا عرس مبارک جاری و ساری ہے. آج بھی جا کر دیکھیں، آپ سے محبت کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہوں گے. اور یہ کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے. آج دنیا میں کئی فتنے برپا ہیں اور کئی ایسے فتنے ہیں جو معاذ اللہ کے ولیوں کو اور صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان کا ذکر خیر بھی بڑھ رہا ہے، صحابہ کا بھی بڑھ رہا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر کیا ہی بات ہے آپ کی. بہرحال جو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دیتا ہے، لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دیتا ہے. آج بھی ہمارے ملتان میں دیکھ لیں کہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح سے حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حامد سعید کاظمی شاہ صاحب، احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے بزرگان دین جن کا ذکر خیر ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور ان کی طرف لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر دیے. آج بھی لوگ وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں التجائیں کرتے ہیں اور ان کے وسیلے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور حضرت امام احمد رضا خان، میرا موضوع وہ نہیں ہے، میں اس طرف چلنے لگا، میرا موضوع وہ نہیں ہے. آج انشاءاللہ صرف اور صرف امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی گفتگو ہی آپ پر گفتگو کریں گے.
تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 1000 کتابیں تحریر فرمائیں. آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 68 سال. 1872 میں آپ پیدا ہوئے اور 1340 سن ہجری میں آپ نے وفات پائی 25 صفر المظفر کو. تو دیکھیں کہ اس عرصے میں 68 سال کا عرصہ کوئی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے خود بھی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے دین کا کام جس طرح سے کیا. آپ مدینہ شریف گئے، وہاں پر بھی اگر کسی نے کوئی گستاخی کی تو آپ نے وہاں پر بھی کتابیں تحریر فرمائیں. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ذات ہیں کہ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ خوش نصیب ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. اور کسی نے ایک عالم دین سے سوال کر لیا، کوئی اور تھے، کسی اور مسلک سے ان کا تعلق تھا، ان سے پوچھ لیا کہ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہیں، اور احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ اب وہ جو دوسرے مسلک کے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک کہتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ حاضر ناظر ہیں ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اگر وہ کہیں کہ حاضر ناظر نہیں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے، ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، ان کو زیارت ہوتی ہے، ان کو دیدار ہوتا ہے، تو وہ اس لیے حاضر ناظر کہتے ہیں. ہمیں نظر نہیں آتے تو ہم اس لیے حاضر ناظر نہیں کہتے، ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے ہم نہیں کہتے. ہم کیسے کہہ دیں ہمیں نظر نہیں آتے اس لیے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں اگر ہم کہہ دیں تو. اب ان کو نظر آتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ حاضر ناظر نہیں ہیں تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم اپنی جگہ پر درست کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر درست کہتے ہیں. تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا، یہ خوش نصیبوں کو ہوتی ہے، اور یہ ان کو ہوتی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرتے ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان تک قربان کرنا جانتے ہیں. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دین متین کا کام کرتے ہوئے، دین متین کی خدمت کرتے ہوئے، اور آپ نے یہ نہیں کہ صرف دین پر گفتگو کی، دین پر کتابیں لکھی، نہیں، بلکہ آپ نے سائنس پر بھی بہت تحقیق کی. آپ کی سائنس پر بھی بہت سی کتابیں ملتی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ چکر کاٹتی ہے، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، زمین ساکن ہے، اور احادیث کی روشنی میں آپ نے بیان کیا یہ. اور کیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو جب پیدا کیا گیا، زمین ہلنے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو زمین کے اندر میخیں بنا کر گاڑ دیا تاکہ یہ ہلے نہیں، یہ ساکن رہے. زمین ہلتی ہے تو ہم خود بھی جانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر جب تھوڑی بہت ہلتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہی ہوتا ہے جو ہم پر آتا ہے زلزلوں کی شکل میں. تو جب تھوڑی سی بھی ہلتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان پہاڑوں کو میخیں بنا کر زمین میں نہ گاڑتا تو پھر کیا حال ہوتا. بہرحال وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ بہتر جانتا ہے. موضوع یہ نہیں ہے، بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھ لیں کہ معاذ اللہ ہم حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کو صحابہ یا نبی کے مقابلے میں لے کر جا رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، کئی احمد رضا مل جائیں تو وہ ایک صحابی کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں مل سکتا، وہ نہیں مل سکتے. صحابی کا مقام بڑا ہے، تابعی کا مقام بڑا ہے.
ان کا رتبہ زیادہ ہے، اور کئی صحابہ مل جائیں تو ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور کئی نبی مل جائیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہو سکتے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال تو حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا رتبہ شان جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اس لیے ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو پیار کرتے ہیں کہ آپ نے دین متین کی خاطر بہت کام کیے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ نے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جو طریقے اور اہل بیت کے جو طریقے آپ نے نقل کیے ہم تک پہنچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ نے جو دین متین کی خدمات کی اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان کے ذریعے درجات بلند فرمائے، اور آپ کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔